ایک مرتبہ پھر سے طاقتور حلقوں کے نام لیے گئے، کیا سمجھتے ہیں کہ کھانے میں واقعی کچھ ملایا گیا جس کا ذکر آج جو ہے وہ بشرا بی بی نے کیا، اور اگر ان کی زندگی کو یہ خطرات لاحق ہیں تو اس کی ذمہ داری کن پر عائد ہوگی؟ دیکھیں، جو بی بی صاحبہ کی طبیعت آج دوبارہ سے خراب تھی. انہوں نے بتایا کہ ان کے سالن میں ایسا کچھ ملایا گیا تھا جس میں ان کو ٹیسٹ ہارپک جیسا آ رہا تھا. تو خان صاحب نے ان کا ایک ایسڈ کا نام لیا کہ جی شاید یہ ہو سکتا ہے. تو اس کے بعد چونکہ بی بی کی طبیعت خراب تھی، انہوں نے کہا میرے کان بند ہیں، ان کے جو فور ہیڈ تھا ان درد بھی تھا اور بوجھ بھی تھا، اور جس طریقے سے ان آنکھ کی سوجی ہوئی تھی، جس طریقے سے وہ ری ایکٹیو تھا نا، تو ان کی طبیعت خراب تھی. پہلے ہم نے کہا جی شب برات پہ انہیں کچھ کھلایا گیا تھا جب ان کا روزہ تھا افطاری میں، پھر ان کو شہد میں کچھ کھلایا گیا، پھر ان کے کمرے اور واش روم میں کیمرے لگائے گئے. اب ان کو سالن میں ہارپک نما چیز کھلائی گئی، جس کو اگر آپ کسی بھی ڈاکٹر سے پوچھ لے تو اس کا اگر خدا نہ خواستہ یہ جو ہارپک نما چیز ہوتی ہے اس کا ریئیکشن ایسے آتا ہے کہ 30-40 ڈیز میں آپ کے آرگنز ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو ایک سلو پوائزننگ کا ایک ٹائپ ہے یہ. ہمارے ہائی کنسرنس تھے. آج خان صاحب نے خود درخواست لکھی جس میں خان صاحب نے سارے فیکٹس مینشن کیے، اور خان صاحب نے جج صاحب کو وہ سبمٹ کی اور ان سے ڈیمانڈ کی کہ بی بی کا میڈیکل چیک اپ کرایا جائے، جس میں شوکت خانم کے جو ڈاکٹر ہے ڈاکٹر عاصم، اور ساتھ میں پمس کے جو اسپیشلسٹ ہیں ان کو ملا کے ایک بورڈ بنایا جائے اور بی بی کا تھورو چیک اپ کرایا جائے، کیونکہ بی بی کی جان کو شدید خطرات ہیں اور ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ بی بی کو سلو پوائزن کیا جا رہا ہے. جو طاقتور حلقوں کی بات ہوئی تھی وہ یہ بات ہوئی تھی کہ خان صاحب نے کہا کہ چونکہ ہم نے نہیں کہا کہ بی بی کو بنی گالا شفٹ کرایا جائے، اور پھر اڈیالہ جیل والوں نے پہلے پلی لی کہ جی جگہ نہیں ہے، پھر انہوں نے کہا جی ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان سے پوچھا کہ کتنے خواتین بی بی کے بعد آئی ہیں، تو انہوں نے کہا 141 آئی ہے. تو جب ہم نے ان سے پوچھا کہ ایسا کیوں کر رہے ہو تو انہوں نے کہا جی اوپر سے آرڈر ہے. تو پورے پاکستان کو پتہ ہے کہ اوپر کون ہے، طاقتور حلقے ہیں. چونکہ اس ٹائم بنی گالا کا کنٹرول ایجنسیوں کے پاس ہے، طاقتور حلقوں کے پاس ہے، تو خان صاحب نے کہا کہ اگر بی بی کو کچھ بھی ہوا تو وہ لوگ ذمہ دار ہوں گے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آہستہ آہستہ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف اور طاقتور حلقے اور ریاستی اداروں کے درمیان جو برف ہے وہ پگھلتی ہوئی نظر آ رہی تھی، کیونکہ گزشتہ روز ان کی جو سزائیں تھی وہ معطل بھی ہوئی، فواد چودھری کی ضمانت بھی ہو گئی، اور آج 2 مقدمات کے اندر عمران خان کو باعزت بری بھی کر دیا گیا. تو اس طرح کے جو الزامات ہیں، آپ کو لگتا نہیں ہے کہ اگر طاقتور حلقوں کے اوپر دوبارہ سے ماضرائی کی جائے گی تو پاکستان تحریک انصاف اور ریاستی اداروں کے درمیان جو کشیدگی ہے وہ ایک مرتبہ پھر سے بڑھے گی؟ میں آپ کو ذرا پہلے طاقتور حلقوں کی ڈیفینیشن بتاتی ہوں. اس ملک کے آئین کے مطابق طاقتور حلقے صرف اس ملک کی عوام ہے، لیکن ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے کہ ہم نے عوام سے طاقت کسی اور کو دے دی ہے، اور اسی وجہ سے پاکستان 75 سال سے صرف پیچھے ہی جا رہا ہے، آگے نہیں بڑھ رہا. اور یہ پاکستان تحریک انصاف ہو یا آپ کے مطابق والے طاقتور حلقے ہو، دونوں کو یہ سوچنا ہوگا کہ جب وہ طاقت عوام کو دیں گے تو یہ ملک آگے جا سکتا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ خواتین کو شدید مشکلات کا سامنا ہے، چاہے وہ یاسمین راشد ہوں، عالیہ حمزہ ہوں، صنم جاوید ہوں، یا اس کے ساتھ بشرا بی بی ہوں. تو وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے مریم نواز وہ خود بھی خاتون ہے، تو ان کو کیا میسیج دینا چاہیے؟ میں ان کو صرف ایک ہی میسج دینا چاہتی ہوں کہ بینگ اے فیمیل، جو فیمیل کو ٹارگٹ کر رہی ہے، صنم جاوید کے ساتھ جو بھی ہو رہا ہے وہ مریم نواز کی وجہ سے ہو رہا ہے. میں کیٹیگوریکلی کہوں گی کہ وہ مریم نواز ہی کی وجہ سے ہو رہا ہے. ہم بات کرتے ہیں نا کہ وہاں پہ اگر کسی اور کی انوالومنٹ ہے، وہاں پہ کسی اور کی انوالومنٹ نہیں ہے. وہ مریم نواز اپنی انا کی تسکین کے لیے کر رہی ہے. پچھلے 10 مہینوں سے شاید ان کی انا ختم نہیں ہوئی. ان کو جو پنجاب جیسے بڑے صوبے کا مینڈیٹ چرا کے دے دیا گیا، ان کو کرسی پہ بٹھا بھی دیا گیا، لیکن جو کم ظرف ہے تو کم ظرفی ان کی جا نہیں رہی. جو صنم جاوید ہے یا عالیہ حمزہ ہے، ان کو میاں والی کے FIR میں نامینیٹ کیا گیا، جن کی پروسیڈنگ سرگودا میں ہوگی. کتنا انفارچونیٹلی، پہلے تو آپ یہ ڈیسائیڈ کریں کہ صنم جاوید اس دن لاہور تھی یا اس دن میاں والی تھی، اس کے بعد کریں. اور آپ جو یہ کر رہے ہیں، آپ اپنے ملک کا جو پکچر ہے اپنے ملک کی، وہ دنیا کی نظروں میں خراب کر رہے ہیں. کہ آپ کے ملک میں جہاں دنیا سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کی طرف جا رہی ہے، جہاں دنیا وومن امپاورمنٹ کی طرف جا رہی ہے، جہاں دنیا خواتین کو ریپرزنٹیشن دے رہی ہے اور ان کو فیلڈ میں آگے لے کے جا رہی ہے، وہاں جو خواتین جمہوریت کے لیے کڑی ہوئی ہے، آپ نے ان کو عبرت کا نشان بنا دیا ہے. تو یہ ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے، اور جتنا ہی جلد فیصلہ ساز اس پہ سوچ لے اچھی بات ہوگی. کہ ہمارے ملک میں ہمیشہ ہی
सियासत ख़वातीन के इर्द गिर्द रही है, चाहे वो बेनज़ीर साहिबा थी, इन लोगों ने इन्हीं मरीम नवाज़ के बाप दादा और परदादा ने उनकी तस्वीरें हेलीकॉप्टर से गिराई थी। इन्होंने ही हमेशा ख़वातीन पे सियासत की है और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की निहत्ती ख़वातीन को टारगेट करके ये मुसल्लत हुए हुए हैं। जी बहुत शुक्रिया। ये आपने मौक़िफ़ सुना है मिशाल यूसुफज़ई का, और इन्होंने भी ये मुतालबा किया है कि जिन तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया बुशरा बीबी की जानिब से, फ़ौरी तौर पर इनका मेडिकल बोर्ड तश्कील देकर इनका जो चेकअप है वो करवाया जाए, और इसके बाद जो भी चीज़ें सामने आएंगी, क्योंकि अब ये समाज जो है वो 6 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई है, और अपने व्लॉग के ज़रिए आपको आगाह करता रहूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।